اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور لکڑی سے زمین پر کھرچ رہے تھے۔ بندہ لکڑی کے نشان نہیں ڈالنا شروع کر دیتا۔ ایک شخص نے دروازہ کھلوایا، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ ایک لمبی حدیث ہے، دروازہ کھولو کھولو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے، بڑی مفصل حدیث، بلکہ اس حدیث کا پچھلا حصہ وہ بھی میں آپ کے اس کے ساتھ پڑھوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے گھر میں وضو کیا، وضو کر کے میں باہر آیا اور میں نے کہا آج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور سارا دن رہوں گا۔ میں مسجد گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال کیا کہ حضور کہاں؟ لوگوں نے بتایا اس طرف گئے ہیں، وہ طرف بتائی، میں اس طرف چلا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور ایک کنواں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کا دروازہ لکڑی کا تھا، اس باغ کا جس کے اندر کنواں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد وضو کیا، میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے اندر اپنی مبارک ٹانگیں لٹکا دی، بیٹھ گئے۔ میں نے سلام کیا، میں نے دیکھا کہ آقا نے اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر ڈال دی ہیں، حضور بیٹھ گئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ میں گیا، میں جا کر باہر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اس باغ کے۔ میں نے کہا میں نے آج سارا دن حضور کا بواب بننا ہے، بواب دربان، دروازے پر بیٹھنے والا۔ آپ صحابی کے لفظوں پر غور فرمائے نا، حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں بالکل جو حدیث میں موجود ہے۔ آپ کہنے لگے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فجلست عند الباب فقلت لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اليوم، میں نے کہا آج سارا دن حضور کی چوکیداری کرنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں دروازے پر بیٹھا ہوں، دروازے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے دروازے پر دستک دی، میں نے اندر سے پوچھا کون آیا؟ من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ جب میں نے یہ پوچھا تو اندر سے باہر سے آواز آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا رکو ذرا، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں کہ اجازت ہے تمہیں اندر آنے کی کہ نہیں، جو کہ میں نے کہا نا میں نے آج دروازے پر بیٹھنا۔ میں اندر گیا آقا کی بارگاہ، میں نے جا کر کہا کہ حضور ابو بکر آئے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ سبحان اللہ، اگر آپ کہیں تو اندر آنے دوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے نا، یہاں آج خدا کی اور حبیب کی کوئی اور ہی رحمت نظر آنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے ذہن میں ڈال دیا گیا دروازے پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر آئے، دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ کہا ابو بکر ہوں۔ کہا رکو میں حضور سے اجازت لے لوں۔ آقا سے اجازت لی، لے کر باہر گئے، کہا آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، لیکن بلایا کیسے ہے اس کو سننا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے کہا حضور ابو بکر آئے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو، اجازت دے دو ابو بکر کو اندر آنے کی۔ حضور دے دیتا ہوں اجازت۔ اور آقا نے ساتھ فرمایا وبشرہ بالجنہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر میں دنیا میں تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہوں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو اگے بھی لبنی کہ نہیں لبنی، جو سیدنا صدیق اکبر کے علم کو کبھی تولنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ کے مرتبے کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ کے فن کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا بھی آگے بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ابو موسیٰ جا کر ابو بکر کو کہہ دو تمہیں مصطفیٰ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اب قربان نہ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق اندر آئیں، آپ نقشے کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔
حضرت ابوبکر صدیق اندر آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دیوار ہوتی ہے اس پر بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، اندر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منڈیر کنویں کی وہ جو دیوار ہے اس کے اوپر حضور کی سیدھی جانب بیٹھ گئے، اور جیسے آقا نے ٹانگیں لٹکائی ہیں نا، انہوں نے بھی پانی میں ٹانگیں لٹکا دی ہیں۔ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا آپ کدھر گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے چوکیداری کا سوچا نا، حضور کی کرنی ہے، آج حضور کا بواب بننا ہے، تو میں پھر ادھر ادھر نہیں گیا، نہ ادھر بیٹھا نہ ادھر، میں پھر دروازے پہ چلا گیا۔ جب میں دروازے پر چلا گیا نا، میں بیٹھا تو تھوڑی دیر گزری، دروازے پر پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کس نے دروازہ بجایا؟ باہر سے ایک شخص کہنے لگا میں عمر بن خطاب آیا ہوں۔ میں نے کہا رکو ذرا یہیں پر، میں حضور سے پوچھ کر رہا ہوں تمہیں اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں گیا، میں نے کہا حضور عمر آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا عمر آئے ہیں؟ جی حضور عمر آئے ہیں۔ فقال اذن له وبشره بالجنہ، آقا نے فرمایا کہ عمر کو جا کر کہو کہ تمہیں مصطفیٰ اندر آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور جنت کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی، اندر آنے کی اجازت بھی مل گئی۔ اچھا دونوں جگہ پر ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جگہ پر ہی یہ موجود ہے کہ جیسے آقا نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا تھا نا، ایسے دونوں نے کپڑا ہٹایا۔ حضرت ابوبکر ایک طرف بیٹھے ہیں، حضرت عمر دوسری طرف بیٹھ گئے، اور آ کر اپنی جو ٹانگیں تھی وہ پانی کے اندر ڈال دی، کنویں کے اندر ڈال دی، اور بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ ثم رجعت فجلست فقلت ان يرد الله بفلان خيرا يعني اخاه ياتي به۔ اب اس لفظ پہ غور فرمائیے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں جا کر دروازے پر بیٹھا تو میں نے کہا اگر آج اللہ فلانے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ آج فلانے بندے کو یہاں لے آئے۔ مطلب یہ کہ آج حضور جنتیں دے رہے ہیں، فلانا بندہ آ جائے نا تو وہ بھی جنت ہی لے جائے۔ اب فلانا بندہ کون ہے؟ میں فلانا نام نہیں کسی، فلانا کون ہے پوچھا، بھی ابو موسیٰ اشعری فلانا کون ہے؟ کہنے لگے میں اپنے بھائی کی بات کر رہا تھا کہ آج حضور جنتیں دے رہے ہیں، میرا بھائی آ جائے نا تو وہ بھی مصطفیٰ کریم سے جنت لے جائے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت لے جائے۔ میں نے یہ یعنی اخاؤ مراد میرا بھائی ہے، ان کا بھائی مراد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، اتنی دیر گزری ہے، فجاء انسان فحرق الباب فقلت من ھذا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر دروازے پر دستک دی، دروازہ ہلایا۔ میں نے کہا من ھذا، یہ کون آیا؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرا بھائی آ جائے تاکہ جنت مل جائے۔ جب میں نے کہا کہ من ھذا، یہ کون آیا، وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا نا، میں دعائیں کر رہا تھا میرا بھائی آئے، مگر آیا آج تیسرا جو بندہ، میں نے دیکھا دروازہ کھول کر کون ہے، فقال عثمان بن عفان، کہا میں عثمان بن عفان آیا ہوں۔ فقلت، میں نے کہا لا رسلک، اپنی جگہ پر ٹھہرو، رکو ذرا یہاں پر۔ کس لیے؟ کہا رکو بھی میں حضور سے تو پوچھا ہوں کہ تمہیں آنے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کر کہا حضور عثمان غنی آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں جاؤ، اذن له وبشره بالجنہ مع بلوى تصیبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ جا کر عثمان غنی سے کہو تمہیں حضور اندر آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، اور آقا کہہ رہے ہیں تمہیں جنت ایسے نہیں ملنی، تمہیں بہت مصیبتیں بھی آنی ہیں، تم پر بلائیں بھی بہت آنی ہیں، مصیبت ما بلوا تصیبہ، تمہیں بہت زیادہ بلائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ اب تھوڑا رکیے گا، میں اس حدیث کا نقشہ سمجھا جاؤں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے، اس کنویں پر بیٹھے، اور گول ہوتا ہے نا جی وہ دائرہ، ادھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حاضر ہوئے، ادھر حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں۔
اب حضرت عثمان غنی جب اس کنویں کے پاس آئے تو ادھر بھی جگہ نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، یہاں سے جگہ مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آئے، جب جگہ نہ ملی تو سامنے حضور کے قدموں کے سامنے بیٹھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے سامنے، کریم آقا کے مبارک چہرے کے سامنے بیٹھ گئے، اس طرف بیٹھ گئے سامنے۔ اب حدیث روایت کرنے والے بندے نے بھی کمال کر دیا، وہ کہنے لگے اس کنویں کے بیٹھنے کو ذہن میں رکھو، ذرا اس کنویں کے بیٹھنے کو ذہن میں رکھو، اور پھر اس بخاری اور مسلم کی حدیث کو سمجھو۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، سامنے حضرت عثمان غنی ہیں۔ آپ لفظ ہیں اس حدیث پاک کے جو موجود ہیں، قال شریک فقال سعید بن المسیب فاولتها قبورهم، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اس دن حضور کے غلام آقا کے پاس بیٹھے ہیں نا، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک سامنے قدموں کی طرف، اللہ نے ویسے ویسے ہی ان کی قبریں بھی بنا دی ہیں، ویسے ویسے ان کے روزے بھی بن گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا روزہ آقا علیہ السلام کے اس طرف، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا روزہ اس طرف، ایک روزے کی جگہ اور وہاں پر خالی ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا کا روزہ مبارکہ، لیکن آقا پہلے کہہ گئے تھے یہ جو چوتھی جگہ ہے یہ میرے بھائی عیسیٰ کو یہاں پر دفن کیا جائے گا، وہ چوتھی جگہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو یہاں حضرت ابوبکر ہیں، یہاں حضرت عمر ہیں، اور جو باقی جگہ بچی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اب جگہ کوئی نہیں بچی۔ اے عثمان آپ کی قبر کہاں بنے گی؟ تو وہ بیٹھ کر اسی وقت ہی بتا گئے تھے کہ جنت البقیع آقا کے قدمین کی طرف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی طرف ہے۔ اہل ذوق سمجھیں گے جملہ، ہر بندے کے بس کی بات نہیں اس جملے کو سمجھ جانا۔ جنت البقیع میرے اور آپ کے آقا کے قدموں کی طرف ہے، جیسے کنویں پر بیٹھے تھے نا ایسے ہی ان کی قبریں بھی بنوا کر کہہ دیا کہ کوئی بندہ کل بک بک نہ کرے، ابو بکر کل میرے اس موڈے کے ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی میرے اس موڈے کے ساتھ ہے، عمر کل میرے اس موڈے کے ساتھ تھا، آج بھی عمر میرے اس موڈے کے ساتھ ہے، عثمان کل بھی میرے سامنے تھا، عثمان آج بھی میرے سامنے ہے، اس لیے حضور کا ہر یار آقا کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور وہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور